ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور انسانی حقوق پامالیوں کے خلاف آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں اور آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہروں کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ بھارتی فوج نہ صرف جعلی مقابلوں میں کشمیریوں کا قتل بلکہ بچوں کو اغوا بھی کر رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کے سب سے زیادہ متاثر خواتین اور معصوم بچے ہی ہیں جو دنیا کی حمایت و توجہ کے منتظر ہیں۔ پٹن میں جموں کشمیر بینک برانچ میں حملے کے دوران نامعلوم مسلح افراد سیکیورٹی گارڈ کا ہتھیار لے اڑے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما یوسف تاریگامی نے کہا ہے کہ بھارتی قابض انتظامیہ کی جانب سے بغیر تحقیقات کے سرکاری ملازمین کو بھارت مخالف سرگرمیوں کے الزام کے تحت برخاست کرنا اور ان کے خلاف دیگر کارروائیاں کرنے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا قیام ظالمانہ اور کشمیر دشمن قدم ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے گزشتہ 7 دہائیوں سے لٹکے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل میں اقوام متحدہ کی ناکامی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کوئٹہ میں حملے کے تناظر میں کہا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی بھارتی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت سی پیک کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما ایاز اکبر کی اہلیہ سری نگر میں طویل علالت کے بعد وفات پا گئی ہیں۔ وہ گزشتہ کئی برسوں سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ ایاز اکبر ان دنوں دہلی کی تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور نظر بند ہیں۔ بھارتی سیکیورٹی فورس کی شکایت پر ایک کبوتر پر پاکستان کے لیے جاسوسی کے مضحکہ خیز الزام میں مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بچوں کو جنت کے پھولوں، دنیا کے حسن، سماج کی خوبصورتی اور رونقوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، مگر جنگ زدہ خطوں میں قابض و بے رحم افواج کے ہاتھوں ان کی معصومیت اور بھول پن سب کچھ ماند پڑتا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں جب سے وحشت و سفاکیت کا ننگا ناچ شروع ہوا ہے، ان پھول چہروں سے کھیلوں کے میدان خالی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں ہر وقت اندیکھی اندھی گولیوں کا دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ باغات و لالہ زاروں میں ان کی معصوم اٹکیلیاں نظر نہیں آتی، اسکولوں میں ان کی شوخیاں دکھائی نہیں دیتی، حتیٰ کہ گھروں کے آنگنوں میں بھی یہ گاہے بگاہے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے بدقسمت خطے کے باسی ہیں جہاں فوجی دہشت کا راج ہے جو انہیں کبھی بھی کہیں بھی دبوچ لینے کی پوری کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جموں کشمیر کے یہ ستم رسیدہ بچے عالمی یکجہتی کے منتظر ہیں کہ عالمی برادری ان کے حالات پر توجہ دے اور ان حالات سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، جن کی ایک پوری نسل کو نسل کشی کے حالات کا سامنا ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ خاص طور پر کشمیری بچوں کو بھارتی فوج جس طرح سے سفاکیت کا نشانہ بناتے ہوئے جعلی مقابلوں میں اغوا کر کے ہلاک کرتی ہے، اسے عالمی برادری کو جنگی جرم کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ مغرب بچوں کے حقوق کا سب سے بڑا دائی اور دعوے دار ہے، مگر جموں کشمیر کے لیے نہ جانے کیوں اس کی آواز اتنی توانا نہیں جتنا اس کا تقاضا ہے۔ لے دے کر ایک پاکستان ہے جو دنیا بھر میں ان مظالم کو اجاگر کرنے میں مصروف ہے۔ یہ بھی اس رشتے کے سبب جو ان دونوں خطوں کے درمیان ازل سے ابد تک قائم و دائم ہے، اور یہ رشتہ اخلاص و وفا کا رشتہ ہے۔ یہ پاکستان کا وہ واحد مسئلہ ہے جو دنیا کے ہر فورم پر اٹھایا جاتا ہے۔